ناظرین و سامعین، ہم تحریک آؤ قرآن کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ ہماری تحریک دعوت دین میں کوشاں ہے۔ یہ کیسٹ اور اس جیسی اور بہت سی آڈیو ویڈیو کیسٹ اور کتب کے لیے ہم سے رجوع کریں۔ ہمارا پتہ: ابرار بزنس سینٹر، آفس نمبر 1، فرسٹ فلور، مین وحدت روڈ، لاہور۔ فون نمبر 753-2890، 753-2891، 724-7156۔ فیکس 7550381۔ ای میل zeblab@wall.net.pk۔ ویب سائٹ www.cometoquran.org۔ آپ بھی تحریک اور قرآن کی طرف میں شامل ہو کر اپنے دلوں، اپنے گھروں، اپنے ملک اور پورے عالم میں دین اسلام کو غالب کریں۔ شکریہ۔ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے تلاوت کرنا شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ یہ کتاب آسمانی مقدس کتاب ہے، اس کے صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں، بغیر دیکھے، بغیر محسوس کیے، بغیر ثبوت مانگے، اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہوئے، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا رسول جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سوائے صحیح ہونے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن سے پہلی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں۔ یہ پہلی قسم تھی لوگوں کی۔ 3 قسمیں بتائیں، ایک اہل ایمان، ایک اہل کفر اور ایک اہل نفاق۔ پہلی قسم پہ ہم نے گزشتہ مہینے گفتگو کر لی، آج دوسری قسم آ رہی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ جتنے دلائل چاہیں دے دیں، جتنے معجزات چاہیں دکھا لیں، آپ دین کی روشنی جس قدر چاہیں ان کے سامنے ظاہر فرما دیں، ہدایت آفتاب کی طرح سے ان کے سامنے آ جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا وجہ؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، تو بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا رسول آنے والا ہے، اور پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن قریش کو تو یہ تکلیف ہے کہ یہ نبی ہمارے قبیلے سے کیوں نہیں آیا، بنی ہاشم سے کیوں آ گیا۔ بعض لوگوں کو جو دولت کے نشے میں مبتلا ہیں، لیڈری کے نشے میں مبتلا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو پھر اس کو بڑے آدمیوں میں سے آنا چاہیے تھا۔ 2 بڑے بڑے شہر ہیں، مکہ ہے، طائف ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ موجود ہیں، اللہ کو ان میں سے کوئی چن لینا چاہیے تھا۔ یہ آدمی جس کا سیاسی طور پہ کوئی سٹیٹس نہیں ہے، مالی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی ان کو اللہ نے آخر کیوں نبی بنا لیا۔ کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کا کاروبار ایسا تھا، ابو لہب ہے، سارا ہی سود کا کاروبار، سارا ہی لوٹ مار، ساری ہی حرام خوری، وہ اگر حضور کے پیچھے چلتا ہے تو اس کا کاروبار بیٹھتا ہے۔ کچھ لوگ اونچ نیچ کے مسئلے میں مبتلا ہیں اور حضور کے سامنے شرائط رکھتے ہیں کہ ایمان تو ہم لے آئیں گے، لیکن یہ بلال اور یہ چھوٹی قسم کے لوگ، یہ غلام وغیرہ ہیں، یہ نیچ، جب ہم آئیں تو پھر یہ نہ بیٹھیں۔ ذرا
مجالس کے وقت علیحدہ علیحدہ کر لیں. ان کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھنا یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ان کی شان کا چکر ہے. کچھ لوگ اس بیماری میں مبتلا کہ صاحب اگر اللہ ہے تو دکھا دو، ارنا اللہ جہرتن، یہ آخرت جو ہے اس کی کوئی جھلکی ہمیں دکھا دو. فرشتے کیا ہوتے ہیں ذرا کبھی کوئی ایک آدھ فرشتہ ہمیں دکھا دو. محسوسات کی دنیا میں رہنے والے عزیزان گرامی، یہ جو محسوسات کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ لذت پرست ہوتے ہیں. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں. ایک شخص کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میاں دیکھو تمہاری کھانسی بگڑ رہی ہے، یہ آئس کریم چھوڑ دو، 2 مہینے چھوڑ دو، 3 مہینے چھوڑ دو، پھر میاں ساری زندگی آئس کریم کھاتے رہنا. چند دنوں کی احتیاط کر لو، پرہیز کر لو، تاکہ تمہارا نظام تنفس ایک مرتبہ درست ہو جائے. یہ جو تمہیں برونکائٹس ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے اور دمے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، میاں اس پہ پہلے قابو پا لو. پھر تم ٹھنڈے مشروبات اور آئس کریم استعمال کر، اور وہ شخص جو ہے وہ آئس کریم چھوڑ دیتا، 3 مہینے 4 مہینے تک پرہیز کرتا ہے، اس کو آرام آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر ساری زندگی وہ آئس کریم استعمال کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو کہ طبیب کی بات پہ اعتماد کر رہا ہے. سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن اس کی بات پہ اعتماد کر رہا ہے. طبیب کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے اور پھر اپنے آپ سے بھی خیر خواہی کرتا ہے، اور مستقبل کے 3-4 مہینے بعد کے نفع کے لیے خود 3-4 مہینے تک پرہیز کرتا ہے، آپ پہ پابندی لگا دیتا. ایک وہ ہے کہ فوری پابندی کے لیے تیار نہیں ہے، مستقبل میں جو ہوتا ہے ہو جائے. یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کو عاجل کہتے ہیں، ایک کو آجل کہتے ہیں. جو فوری لذت کا خواہش، ابھی جو ہے میاں وہ تو اے جگ مٹھا اگلا کہ مٹھا، یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا آدمی ہے. بابر باعش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. میاں جو ہوتا ہے ابھی اڑا لو، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کسی نے کیا دیکھا. یہ دوسری اپروچ جو ہے یہ اس ضدی بچے کی اپروچ ہے جو آئس کریم دیکھ لیتا ہے اور ضد کر کے والدین سے چھین کے کھا لیتا ہے، خواہ اس کو بعد میں دمہ ہو جائے طبیعت دق ہو جائے. یہ محسوسات کی دنیا میں، مادہ پرستی کی دنیا میں، لذت پرستی کی دنیا میں رہنے والا انسان کہ اپنے آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا اور پابندیوں سے گھبراتا ہے. اس کے برعکس پہلا جو ہے وہ پابندی قبول کرتا ہے اور محسوسات کی دنیا نہیں، روحانی فتوحات کی دنیا کا انسان ہے. اس کو اپنے طبیب پہ، اپنے محسن پہ پورا اعتماد ہے. اس کو کیا پڑی ہے کہ مجھے خامخواہ آئس کریم چھڑوا دے؟ چھڑوا رہا ہے تو کوئی بات ہوگی اور ٹھیک چھڑوا رہا ہے. یہ اس لیے چھڑوا رہا ہے کہ میں ساری زندگی آئس کریم کھاتا رہوں. عزیزان گرامی، یہی بنیادی فرق ہے مومن میں اور کافر میں. مومن جو ہے آخرت کے لیے اپنی دنیا قربان کر دیتا ہے کہ یہ کچھ وقت جو ہے امتحان کی گھڑی ہے، یہ ساری زندگی جو ہے یہ آزمائش کا لمحہ ہے. یہ 60 برس 70 برس 80 برس یہ میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں اپنا وقت ثبوت مانگنے میں برباد نہ کروں.
طبیب آپ کو نسخہ لکھ کے دے، اس میں یہ دوائیاں لکھ کے دے، اس میں غذائیں لکھ کے دے، اس میں پرہیز لکھ کے دے، اور آپ طبیب سے کہیں ذرا ثابت کرو جو تم نے لکھا ہے ٹھیک ہے، وہ آپ کو اٹھا کے اپنے کمرے سے باہر پھینک دے گا۔ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور سے جا کے علاج کراؤ جو تمہیں ثبوت دے۔ ہمارے پاس 150 اور مریضوں کی باہر لائن لگی ہوئی ہے، ایک ایک کو ہم ثبوت نہیں دے سکتے۔ اعتماد ہے تو ہمارے پاس آؤ، ورنہ دفع ہو جاؤ۔ اب آپ آگے دیکھیں گے کہ ان سب لوگوں کا جو مزاج ہے اہل ایمان کا، یہ میں نے 2 مثالیں آپ کو دے دی ہیں۔ ایک محسوسات کی دنیا میں رہنے والا انسان ہے، وہ ہر بات کا ثبوت مانگتا ہے، اور ایک روحانیت کی دنیا میں، محبت کی دنیا میں، پیار اور اعتماد کی دنیا میں رہنے والا ہے کہ اچھا یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی، ہاں تو پھر کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ وہی بات ہے معراج کی، حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے، اور وہی بات ہے جب کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو کہتے ہیں یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے۔ یہ پیار کی دنیا ہے، اعتماد کی دنیا ہے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے اعتماد نہیں کیا۔ کفر کے معنی ہیں چھپانے کے، کفر کے معنی ہیں ناشکری کے۔ ایک بہت بڑا احسان کر دیا جائے اور اس احسان کو ظاہر کرنے کی بجائے اس ناشکر کی جائے، اس کو چھپایا جائے۔ عزیزان گرامی، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، ابھی ہم آگے چل کے۔ ایک اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2 دل سے ماننا، تصدیق بالقلب۔ اور تیسری بات عمل بالجوارح، عمل میں لگ جانا۔ اقرار باللسان ہو، تصدیق بالقلب نہ ہو، منافقت۔ تصدیق بالقلب ہو، اقرار باللسان نہ ہو، کفر۔ دل سے مانتا ہے لیکن زبان سے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابو جہل نے یہی تو کیا تھا، ابو لہب نے یہی تو کیا تھا، دل سے جانتے، یہود نے یہی تو کیا تھا، دل سے حضور کو جانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو یوں پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضور کی نبوت اور رسالت سے ناواقف نہیں تھے، وہ دل سے جانتے تھے لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تصدیق بالقلب ہو اور زبان سے اقرار نہ کرے، کفر، اسی کو چھپانا کہتے ہیں۔ اور ایمان اس وقت بھی نہیں ہوتا کہ آدمی اقرار باللسان بھی کر لے، تصدیق بالقلب بھی کر لے اور عمل کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ بھی منافقت کا ایک درجہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ طے کر لیا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ ان کی سیاسی، معاشی، سماجی مصلحتیں، ان کے اونچ نیچ کا چکر، ان کی زندگی کا ایک انداز، ان کی محسوسات پرستی، لذت پرستی کی دنیا، وہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے بازار میں جا کے دھکے کھائیں، احد کے میدان میں آ کے زخمی ہوں، غزوہ خندق میں آ کے پیٹ پہ پتھر باندھیں۔ یہ انہیں اجازت نہیں دیتی اتنی مصلحت، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ فیصلہ ہے، طے کر لیا کہ اسلام قبول نہیں کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کریں گے۔ فرمایا ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، متنبہ کریں، دلائل دیں یا نہ دیں، ان کا فیصلہ ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، انہوں نے طے کر لیا ہے۔ اب جب انہوں نے خود طے کر لیا تو پھر اللہ کا فیصلہ سن لیں۔ ختم اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ۔ اللہ کوئی مہر لے کے بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ ایک ایک کے دل پہ لگاتا جائے، مہر لگانے کے شوق نہیں ہے اس کو، لیکن جو شخص خود یہ طے کر لے کہ اسلام قبول نہیں کرنا ہے،
کفر میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ واپسی کا راستہ بھی نہ چھوڑے، اس کے دلوں پہ، اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے۔ بہت غیرت مند ہیں، فرماتے ہیں مجھے ایک مرتبہ کہو یا اللہ تو میں 10 مرتبہ کہوں گا لبیک یا عبدی، جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ بالشت بھر چل کے آؤ گے میں تمہاری طرف گز بھر چل کے آؤں گا، قدم بھر چل کے آؤں گا، قدم بھر چل کے آؤ گے تو گز بھر تمہاری طرف چل کے آؤں گا، پیدل چل کے آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ ایک مرتبہ یا اللہ کہو گے تو 10 مرتبہ لبیک یا عبدی کہوں گا۔ اور مجھ سے اگر کفر اختیار کرو گے تو کفر کی بھی انتہائی دور دراز تاریکی میں پھینک دوں گا۔ میں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم چاہو نہ چاہو کیا ہم ایمان زبردستی تمہارے دلوں پہ مسلط کر دیں؟ یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ ہم دنیا تمہیں بغیر مانگے دے دیں گے، کارخانے، زمینیں، جائیدادیں، سونا چاندی بغیر مانگے دے دیں گے، اپنا ایمان، اپنی محبت بغیر مانگے نہیں دیں گے۔ وہ مانگے سے ملے گی، وہ طلب سے اور اخلاص سے ملے گی۔ تو فرمایا کفر کا فیصلہ تم نے کیا، پھر باقی کا کام ہم نے کر دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی وجہ آگے چل کے بتا رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا۔ فرمایا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ نولہ ما تولا، انسان جس طرف پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، جو ادھر جانا چاہتا ہے ایمان کے راستے پہ، ہم ایمان کے راستے پہ اس کو کھول کے اور آگے بڑھاتے ہیں، توفیق دیتے ہیں۔ جو کفر کے راستے پہ جانا چاہتا ہے ہم کفر کا راستہ اس پہ اور کھول دیتے ہیں اور کفر کے راستے میں اس کو اور آگے دھکیل دیتے ہیں۔ فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ اس کو توفیق کہتے ہیں۔ تو یہ جو مہر اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس مہر کی وجہ سے وہ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ نہیں، مہر اس لیے لگائی ہے کہ انہوں نے ایمان نہ قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں کفار۔ تیسری قسم شروع ہو گئی، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اور حقیقتاً یہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ یخادعون اللہ، اللہ سے چال بازی کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ اہل ایمان کو دھوکہ دینا، اہل ایمان کو ستانا اللہ کو ستانے کے مترادف ہے۔ اہل ایمان سے چال بازی کرنا، اللہ والوں سے چال بازی کرنا، اللہ کے ساتھ چال بازی کرنے کے مترادف ہے۔ اور حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے کو ستاتا ہے میں اس طرح سے اس کے خلاف بفر اٹھتا ہوں جیسے وہ شیرنی جس کے بچے کو اس کے سامنے مارا جائے۔ تو یہ منافقین ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، دھوکہ تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں۔
وما یشعرون، بے وقوف لوگ ہیں، اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان جس قدر اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کسی اور کو نہیں دیتا۔ انسان جس قدر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ انسان جس قدر اپنے ساتھ جھوٹ بولتا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں بولتا، اور پھر اس جھوٹ کو خود ہی جھوٹ بولتا ہے اور خود ہی اس جھوٹ پہ ایمان بھی لاتا ہے اور اس کے مطابق زندگی کا ایک طریقہ، ایک ڈگر اس کی طے بھی کر لیتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ وہ ایک مجذوب تھا، دیوانہ تھا، بچے اس کو پتھر مارتے تھے تو وہ بچوں سے جان چھڑانے کے لیے کہتا تھا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ دیکھو نا وہ دور مکان اونچا، وہ 2 منزلہ عمارت، وہاں کھیر بٹ رہی ہے، تم جاؤ وہاں کھیر لے لو۔ اب وہ بچے شور مچا دیتے، کھیر بٹ رہی ہے، کھیر بٹ رہی ہے، کھیر بٹ رہی ہے، اور وہ برتن لے کے اس عمارت کی طرف سارے بچے دوڑتے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب یہ سنتا کہ پوچھتا کہ واقعی کھیر بٹ رہی ہے تو بچے کہتے ہیں ہاں بٹ رہی ہے، تو یہ بھی برتن لے کے وہاں پہنچ جاتا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی وہی جھوٹ جو تم نے خود تھوڑی دیر کے لیے ایجاد کیا تھا، اسی کا شکار اب خود بھی ہو رہا ہے۔ ما یخدعون الا انفسهم، دھوکہ صرف اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو قرآن مجید بتاتا چلا جائے گا کہ اصل بیماری یہ ہے کہ شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو یاد دلاتا چلا جاؤں گا اور پتہ چلے گا کہ جس چیز پہ قرآن ہمیں لا رہا ہے وہ شعور ہے، آگہی ہے، معرفت ہے۔ اب دیکھیے آگے بڑھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ مرض کیا ہے؟ یہی منافقت کی بیماری، دل میں کچھ ہے کہتے کچھ ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ جھوٹ بولتے تھے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ کیا؟ ایمان ہے نہیں اور کہہ رہے کہ ایمان ہے۔ اب یہ منافقین کی صفات بیان کرنا شروع کر دی، اور دیکھیے کہ کفر کا ذکر کیا تو 3 لائنوں میں بات ختم کر دی، اور منافقین کا ذکر ہو رہا ہے تو 2 صفحے چل رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ منافقین کا مسئلہ ذرا زیادہ خطرناک ہے۔ پہلی صفت یہ بیان کی کہ ان کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل پہ کچھ ہوتا ہے، کہتے ہیں ایمان لائے، ایمان لاتے نہیں ہیں۔ دوسری صفت یہ کہ اللہ کو، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ کہ بے شعور لوگ ہیں، عقل نہیں ہے انہیں، سمجھ نہیں ہے، سنجیدہ فکر نہیں ہے۔ چوتھی صفت یہ کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، دل بیمار ہیں، نفسیاتی مریض ہیں، کمپلیکسز کا شکار ہیں، اور اس میں سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بڑے ہوشیار، بڑے چال باز لوگ ہیں۔ پانچویں صفت وَلَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ دیکھو دنیا میں فساد مت پھیلاؤ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، بڑے پروگرام ہیں ہمارے پاس، بڑے پروجیکٹس ہیں لوگوں کی اصلاح کے۔ بات یہ ہے کفر کا طریقہ فطرت سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، دین کا طریقہ، ایمان کا طریقہ نظام فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ کفر اور نفاق فطرت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں جتنا آپ فطرت سے ٹکراتے چلے جائیں گے
اتنا اتنا فساد بپا ہوتا چلا جائے گا. زندگی فطرت کے خلاف ہوگی، فساد بپا ہوگا. تم سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد بپا نہ کرو. تمہاری زندگی کے رویے سے دنیا میں فساد بپا ہو رہا ہے. یہ تمہارا اونچ نیچ کا رویہ، تمہارا حرام کھانے کا رویہ، سودی کاروبار کا رویہ، تمہارا سیاسی استحصال کا رویہ، یہ سب باتیں جو ہیں یہ فساد کی باتیں ہیں، ایمان اور فطرت کے خلاف ہے. کہتے ہیں نہیں، اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا تو مقصد ہی پوری دنیا کی اصلاح کرنا ہے. اعلیٰ انہم ہم المفسدون، یاد رکھو یہی فساد کرنے والے لوگ ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے. یہاں پھر وہی بات کہی جا رہی، اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ اصلاح کیا ہوتی، فساد کیا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ نیک نیتی سے فساد بپا کر رہے ہوتے ہیں، اصلاح کے نام پہ فساد ہو رہا ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ نہیں ایمان لے آؤ جیسے کہ عام لوگ ایمان لائے ہیں، قالوا، جواب دیتے ہیں، أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لے آئے جیسے ہی ایمان لائے ہوئے ہیں یہ بے وقوف لوگ، سادہ لوگ، جہاں کہا جا کے وہاں جا کے مر گئے وہاں جا کے مر گئے. اللہ کے راستے میں مال لگا دو، سارا مال لگا دیا، ہے بے وقوف لوگ. عاشق نہ شدی محنت الفت نہ کشیدی، کس پیش تو غم نامہ ہجران چکو شاید. کہتے ہیں کبھی تم عاشق بنے ہی نہیں ہو، کبھی تم نے محنت الفت اٹھائی ہی نہیں ہے. اب کوئی تمہارے سامنے اپنے پیار کا دکھڑا سنائے تو کیا سنائے، تم سمجھو گے تو کیا سمجھو گے. اب مومنین کی قربانیاں، یاسر کا قتل ہو جانا، یاسر کی بیوی کا قتل ہو جانا، مومنین کا حبشہ میں ہجرت کر کے چلے جانا، ایک مرتبہ پھر اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان، ان کے نزدیک بڑی بے وقوفی کی بات ہے. بے وقوف. فرمایا الا، یاد رکھنا، انہم ہم السفہاء، یہی بے وقوف لوگ ہیں. ولکن لا یعلمون، لیکن اس بات کا علم نہیں رکھتے. آپ دیکھتے جائیے قرآن مجید کس چیز کی طرف لا رہا ہے، شعور، علم، معرفت، کہ یہ ساری خرابیاں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ بے وقوفی کیا ہوتی ہے اور عقل مندی کیا ہوتی ہے. حفیظ جالندھری کہتا ہے کہ مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں، دیکھو تو ہوش بھی ہے کسی ہوشیار میں. یہ بڑا ہوشیار تھا نا ابو لہب، بڑا ہوشیار تھا ابو جہل، بہت ہوشیار تھا، بہت بڑا لیڈر تھا ولید بن مغیرہ. کہاں گیا، کیا بچا اس کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں پہ، میں وہ کنواں دیکھ کے آیا جہاں ان کی 70 لاشوں کو اکٹھے ہی پھینک دیا گیا تھا، بدر کا وہ کنواں. تو آپ نے وہاں پہ اپنے چھڑی مبارک سے یوں کھٹکھٹایا، ایک ایک کے نام لیے، او فلاں، او ابو جہل، او فلاں، او فلاں، میری بات کا جواب دو، میں نے جو کچھ تمہیں بتایا تھا وہ درست نکلا یا غلط. صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو بیت رہی ہے ان پہ. عزیزان گرامی، فوری نفع کی طرف لپکنا اور مستقبل کے لیے قربانی کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں.
یہ لوگ جو فوری نفع کی طرف لپکنے والے تھے، محسوسات پرست تھے، لذت پرست تھے، انہوں نے یاسر کو، عمار بن یاسر کو، انہوں نے ابو بکر صدیق کو، سیدنا علی کو، سیدہ خدیجہ کو، حضرت عثمان کو، ان سب لوگوں کو بیوقوف قرار دیا، پاگل ہے، وہ ایک آدمی کے پیچھے چل پڑے ساری دنیا کو چھوڑ کے۔ فرمایا نہیں، بیوقوف تم ہو، لیکن تمہیں اپنی بیوقوفی کا شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ آپ ان کی چھٹی صفت، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں میاں ہم بھی اہل ایمان ہیں، میاں ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، وہاں تو مذاق کر رہے تھے، وہ بیوقوف بنا رہے ہیں ان کو۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو بے وقوف بنا رہا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی کی حالت میں، یعمہون، اور وہ اندھا دھند اسی طرف چلے جا رہے ہیں، حیران و سرگرداں۔ اور ساتویں صفت، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ کفر کا مزہ تو یہ چکھے ہوئے تھے، کفر سے تو واقف تھے، اب اسلام کو دیکھ لیا، دین کی روشنی دیکھ لی، دونوں کا موازنہ کر لیا، اور موازنہ کر کے سودا کیا کیا کہ دین نہیں، کفر ہی ٹھیک ہے، دین ظاہر کر دو، کفر اختیار کر لو، یہ تجارت فرمائی، یہ سودا کیا۔ فما ربحت تجارت، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ 6-7 صفات بیان کی ہیں منافقین کی، لیکن عزیزان گرامی ذرا یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی شخص کے بارے میں علی الاعلان ارشاد نہیں فرمایا، ظاہر نہیں فرمایا کہ یہ شخص منافق ہے، ہر شخص پہ پردہ دیا اور اس کی واپسی کا راستہ بند نہیں کیا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ کافر کو اس لیے کافر نہیں کہا کہ نہ جانے کب مسلمان ہو جائے اور اس کے آنے کا راستہ کھلا رہے۔ دوستو، اگر ایسا شخص جو کہ اندر سے پکا کافر ہے، اس کو اللہ کا رسول منہ پھوڑ کے کافر نہیں کہتا، تو ذرا سے فقہی اختلاف، ذرا سے مسلکی اختلاف پہ ہم کسی کو کافر کہہ دیں، اس کے آنے کا راستہ روک دیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اور اندازہ فرمایا حدیث جب میں نے پڑھی تو لرز گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ومن قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے اسلامی ملک میں رہنے والے کافر کو قتل کر دیا وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ کس کو قتل کر دیا؟ کافر کو قتل کر دیا۔ اور جو دوسرے فرقے کے مسلمان عالم کو اور بڑے سے بڑے عالم کو تاک کے قتل کرے تو دوسرے فرقے کا ہے نا جی۔ آپ اندازہ تو فرمائیں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک شخص کو
حضرت حذیفہ بن یمان کو، جو حضور کے اصحاب السر تھے، حضور کے رازوں سے واقف تھے، آپ کے سیکریٹری تھے، آپ نے صرف حذیفہ بن یمان کو نام بتا دیے تھے منافقین کے، بس عام لوگوں کو نہیں. حضرت عمر فاروق تک کو پتہ نہیں تھا منافقین کو. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اس وقت تک کسی کی نماز جنازہ میں نہیں جاتے تھے جب تک کہ حذیفہ خود نہ چلے جائیں. جب حذیفہ نماز جنازہ پہ نظر آ جاتے تھے تو حضرت عمر کہتے تھے کہ ہاں ابھی یہ آدمی منافق نہیں ہوگا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے جا کے یا پڑھاتے تھے. منافقین پہ آپ نے پردہ دیا ہے کہ شاید لوٹ آئیں، شاید ان کے دل میں پھر سے ایمان آ جائے. اور ایک اور بات یہ جو ان سے کہی گئی کہ نہیں عام لوگوں کی طرح سے ایمان لاؤ. یہ عام لوگ اس وقت کون تھے؟ صحابہ تھے نا. اور ایک جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح سے جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہوئے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت پا گئے. اگر یہ سب لوگ اس طرح سے ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان لائے ہوئے ہو تو ہدایت پا گئے. یعنی حضور کے صحابہ کو آئیڈیل قرار دے دیا کہ جس کو ایمان لانا ہے تو یوں ایمان لائے. ہاں جو یوں ایمان، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یوں ایمان لے آئے جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہوئے ہو اے محمد کی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ ہدایت پا گئے. مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا معیار، قرآن کی سمجھ کا معیار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی فہم اور اس پہ عمل کا معیار کون لوگ ہیں؟ صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، 5 لاکھ صحابہ ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی کی بھی اگر تم پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. یہاں وہ لوگ بھی اللہ کو اپنا جواب سوچ لیں جن کے دلوں میں صحابہ کے خلاف بغض ہے. وہ بھی سوچ لیں اللہ کو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ بھی اللہ کے یہاں اپنا جواب سوچ لیں. یہ منافقین کی صفات بیان کر دی. اب 2 مثالیں دی ہیں اور بہت معنی خیز مثالیں ہیں، ان پہ ذرا دھیان دیں. فرمایا مثلہم، ان منافقین کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، کہ ایک شخص نے آگ جلا دی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا پورا ماحول جگمگا اٹھا، روشنی سے نور علی نور ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی نور بصارت چھین لی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، دیکھ نہیں سکتے. سم بکم عمی، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں. لا یرجعون، یہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، راستے پہ نہیں آئیں گے. اب مثال پہ ذرا دھیان دیجئے. رات کا سفر ہے، قافلہ جا رہا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، اور اللہ کی طرف سے ایک خصوصی انتظام ہوتا ہے. ایک شخص آگ جلاتا ہے، اور اتنی آگ جلاتا ہے کہ
پورا راستہ منور ہو جاتا. دیکھیے آگ کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں روشنی کا ذریعہ آگ ہی تھا. یہ بجلی جو اس وقت جل رہی ہے نا، یہ اگر ہوتی تو اس کا ذکر ہوتا. یعنی زیادہ سے زیادہ روشنی کا تصور دیا ہے. اس زمانے میں لوگ آگ سے راستہ پایا کرتے تھے. بھولے ہوئے قافلے آگ دیکھ کے راستہ ڈھونڈتے تھے کہ فلاں جگہ آبادی ہو گئی ہے. بعض جگہ مستقل آگ جلتی رہتی تھی راستہ دکھانے کے لیے. فرمایا ایک شخص نے آگ جلائی اور اتنی آگ جلائی کہ پورا ماحول جگمگا اٹھا. فرماتے ہیں لیکن راہ پہ چلنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے. ایک روشنی باہر کی، ایک روشنی اندر کی، آنکھوں کی. اب چونکہ اندر سے یہ بے ایمان تھے، لذت پرست تھے، مصلحت پرست تھے، اور انہوں نے اس روشنی کی قدر نہیں کی جو اللہ کا رسول لے کے آیا. تو اللہ نے ان کو سزا یہ دی کہ روشنی تو اللہ نے برقرار رکھی، لوگ راستہ طے کرتے رہے، ان کی بصارت اللہ نے چھین لی کہ بیٹھو اب یہاں پہ تم. اندھے ہو گئے.